بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور طلب کرو ڈھونڈو اللہ کا قرب، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور ان کے ساتھ اتنا اور ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ بدل دے قیامت کے دن، تاکہ بدلہ دے قیامت کے دن کے عذاب کا، ما تقبل منہم، تو ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ ارادہ کریں گے کہ دوزخ سے نکلے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، اور وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ آیت مذکورہ سے قبل ڈاکہ بغاوت کی شرعی سزاؤں کا حکم تھا، اور اس آیت میں 35، 36، 37 میں تقوی، طاعت، تقرب، عبادت، جہاد کی ترغیب ہے، اور کفر، عناد، بغاوت، معصیت کی ترغیب ہے، تباہ کاری کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کا عجیب مربیانہ انداز ہے کہ اذہان سے، ذہنوں سے جرائم کے خاتمہ کے لیے ایک کردار ادا کرتے ہیں، جرائم سے نفرت اور باز رہنے کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں بار بار خوف خداوندی اور خوف آخرت مستحضر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی اپنے دل اور دماغ سے اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف مت نکالو، اور اس بنیاد پر جرائم اور گناہ سے دل اور دماغ متنفر ہو جاتے ہیں، اخروی کامیابی، دائمی نعمتیں اور راحتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اکثر سزاؤں کے ساتھ اتقوا اللہ کا اعادہ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کو سرًا علانیتاً ہر حال میں، ہر حالت میں جرائم اور گناہوں سے روکتا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وسیلہ وصل سے مشتق ہے، مصدر ہے، جس کا معنی ہے جڑنا اور ملنا، اور یہ لفظ سین اور صاد دونوں
طرح جو ہے تقریباً ایک ہی معنی پر استعمال ہوا کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وصل بالصاد، صاد کے ساتھ مطلقاً جوڑنے اور ملانے کو کہتے ہیں، اور وصل سین کے ساتھ رغبت اور محبت کے ساتھ ملنے کو کہتے ہیں۔ قضا فی الصحاح للجوہری اور مفردات القرآن میں علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے۔ اس لیے وصلہ اور وسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دونوں چیزوں کے درمیان میل اور جوڑ پیدا کرے، خواہ میل جوڑ رغبت اور محبت سے ہو یا کسی دوسرے صورت سے ہو۔ اور لفظ وسیلہ سین کے ساتھ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کو کسی کے ساتھ محبت اور رغبت سے ملا دے۔ لسان العرب اور مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندوں کو رغبت اور محبت کے ساتھ معبود کے قریب، اپنے خالق کے قریب لاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے سلف صالحین، اکابرین مذکورہ آیت میں وسیلہ کی تفسیر طاعت سے کرتے ہیں، ایمان سے کرتے ہیں اور اعمال صالحہ سے کرتے ہیں۔ بروایت حاکم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وسیلہ سے مراد قرب اور اطاعت ہے۔ یہ قول ابن جریر، حضرت عطا ابن ابی رباح، حضرت مجاہد، حسن بصری اور دیگر حضرات کا بھی ہے۔ ابن جریر نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے کہ تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، یعنی اللہ کی طرف تقرب حاصل کرو اور اللہ کی فرمان برداری اور رضامندی کے جو امور ہے وہ سر انجام دو۔ خلاصہ یہ ہوا آیات کریمہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب تلاش کرو بذریعہ ایمان اور بذریعہ ایمان عمل صالح۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ درجہ جو ہے مجھے عطا ہو۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف الميعاد۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وسیلہ ایک خاص درجہ ہے اور وہ بھی جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور جو خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ہر مومن کے لیے وسیلہ طلب کرنا، وسیلہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا، پھر کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے منافی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہدایت کے درجات ہے اور اعلیٰ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن ہدایت کے ادنا درجہ، وسطی درجہ تمام مومنین کے
مومنین کو شامل اور متناول ہے۔ تو اسی طرح وسیلہ بھی اعلیٰ درجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور نیچے درجات جو ہے سب مسلمانوں کے لیے ہے، مطلب کلی متواتی ہے۔ اور فارسی میں کہتی ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، مراتب میں فرق نہیں کرو گے مرتبوں میں تو پھر زندیق بن جاؤ گے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ الباری مکتوبات میں لکھتے ہیں، قاضی ثناء اللہ مظہری نے اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ وسیلہ میں محبت اور رغبت کا عنصر شامل ہے، اور اشارہ ہے اس طرف کہ وسیلہ کے درجات میں ترقی اللہ رب العالمین اور رسول رحمت للعالمین کے محبت پر موقوف ہے، اور محبت اتباع سے پیدا ہوتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس لیے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسائل میں اتباع سنت ہوگی، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا زیادہ اللہ کا آپ محبوب بنیں گے۔ لہذا وسیلہ کے لغوی اور اصطلاحی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہو وہ وسیلہ ہے، جس میں ایمان، اعمال صالحہ، اس طرح انبیاء علیہم السلام، سلف صالحین کی صحبت اور محبت جو ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ ابو عبداللہ الحاکم اور امام بیہقی نے نقل کیا ہے کہ یہود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنو اسد، بنو غطفان کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے، شکست ہو جاتی تھی، تو بڑے تأمل کے بعد، سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہم ربنا انا نسألک بأحمد النبی الذی بالنبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ الینا وبکتابک الذی تنزل علیہ ان تنصرنا علی اعدائنا۔ پھر ان کو فتح ہوئی اور قرآن نے کہا یستفتحون علی الذین کفروا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے سیدنا فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے توسل سے دعا کرتے تھے بارش کے لیے۔ ان عمر بن الخطاب کان اذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، اور فرمایا کرتے تھے انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، تو بارش پھر ہو جاتی۔ فیسقون کے الفاظ ہیں۔ بہرحال آیت مذکورہ میں پہلے تقوی کا حکم، پھر اللہ رب العالمین نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کی ہدایت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جہاد کا ذکر، کیونکہ جہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، جو اسلام کا اعلیٰ مقام ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد۔ اور آیت نمبر 36 میں قیامت کے عذاب کا ذکر ہے، قیامت کے عذاب کا ذکر ہے، اور حالت کفر میں مرنے والے اگر زمین سونے سے بھر دے پھر بھی ان سے عذاب کم نہیں ہوگا، نہیں ہٹے گا ان سے عذاب۔ اور سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ سورہ رعد میں فرمایا والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب
ومأواہ جہنم وبئس المہاد۔ اسی طرح سورہ معارج میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ قیامت کے دن یہ تمام قسم کے جو حربے ہیں وہ ناکام ہوں گے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا جو کافر و حالت کفر میں مر جائے، اور جو ایماندار ہو وہ جنت میں مزے کریں گے۔ آیت نمبر 37 میں ہے کہ یہ مجرمین دوزخ سے اگر نکلنا چاہے تو یہ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب یہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے، دائمی عذاب ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔